تم یہ سوچ رہے ہو نا، تم نے بے شمار دعائیں کی، تہجد کے سجدوں میں آنسو بہائے، تم نے اپنے رب کو منانے کی ہر طرح سے کوشش کی، مگر اب تک وہاں سے جواب کیوں نہ آ سکا؟ اگر یہی کشمکش قبولیت کے شک میں مبتلا کر رہی ہے اور تم مایوس ہو کر خود کو تنہا محسوس کرنے لگی ہو، تو سنو، اس کی بادشاہی میں عنایت کے خزانے بھرے ہیں۔ وہ تمہاری بے شمار نیند سے خالی راتوں اور خالی اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی ضرور رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں بہت قریب ہوں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے۔ یاد رکھو، جس درد نے تمہارے ہوش و حواس گم کر دیے ہیں اور تم رب کے آگے دعاؤں میں، سجدوں میں آنسو سے اپنے درد کے طلبگار ہو نا، اور تمہیں ہر راستہ تاریک نظر آ رہا ہے، تو سنو، میرا رب تم سے خود مخاطب ہے کہ تم اپنے دکھ میں توجہ نہ کھو بیٹھو۔ جان رکھو، اللہ پوری طرح بے خبر ہونے کے باوجود تمہارے حق میں رحیم ہے۔ اگر تمہارا کام تمہاری کی گئی تدبیر کے مطابق نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم اپنے رب سے ہی مایوس ہو جاؤ۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر جو حالات پیدا ہو گئے ہیں وہ اسے کبھی نہیں بھر پائے گا، لیکن انسان یہ نہیں جانتا کہ سب کچھ کتنا عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک تدبیر تم کرتے ہو اور ایک اللہ، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جانتے ہو، جو آج تم بے سکون ہو گئے ہو، خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہو، اس کی بنیادی صرف 2 وجہ سے ہیں۔ یا تو تم ماضی میں اٹک گئے ہو یا تمہیں آنے والا کل کا خوف ہوگا۔ تو سنو، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر کوئی غم نہیں ہوتا، نہ انہیں ماضی کا دکھ ستاتا ہے اور نہ ہی انہیں مستقبل کا خوف ہوتا ہے۔ وہ اپنے سارے معاملات اپنے رب کے ہاتھ میں دے کر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تمہاری خوشیوں کا خزانہ غم اور دکھوں سے بھر گیا ہے اور تمہاری زندگی میں مسکراہٹ کے خزانے خالی ہوتے جا رہے ہیں اور خوشی کی وجہ ختم ہو گئی ہے، تو ممکن ہے جس راہ پر تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بدلے میں معاوضے عطا کرنے ہوں۔ صبر سے گزرا ہوا سفر تمہیں اللہ کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ زندگی میں شکر گزار رہنے والے لوگ وہ بھی پا لیتے ہیں جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کھوئی ہوئی چیز کی جگہ بہترین چیز ملنی ہو۔ کبھی اپنے والدین سے پوچھا ہے، اگر وہ تمہارا نصیب لکھتے تو کیسا لکھتے؟ تو تم یہ کیسے بھول سکتے ہو کہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ تمہارا دل کیسا ہے اور تمہیں کیا چاہیے؟ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جو رب کرتا ہے وہی تمہارے حق میں سب سے بہترین ہوتا ہے، تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے تم خود کو کبھی مایوس نہ کرنا اور نہ ہی بے یقین ہونا، اور توکل سے جڑ کر رہنا۔ یاد رکھو، یقین میں وہ طاقت ہوتی ہے جو دھیرے پڑتی دھڑکنوں کو پھر سے روانی بخشنے لگتی ہے، اور تمہیں وہ گلاب عطا ہوتا ہے جن سے کانٹے چن لیے جاتے ہیں۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو سنو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ قبول نہ ہونے والی دعاؤں سے بڑا کون سا معجزہ ہے؟ جن صاف نیتوں سے تم دعا مانگ رہے ہو نا، اللہ تمہیں اپنے ہی بندوں کے شر سے بچا کر تمہاری زندگی کو بہترین منزلوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تم صرف خدا کو جانو، پھر خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ بے فکر ہو جاؤ، بہترین منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔
تمہاری دعائیں جب قبولیت کے دروازے کھولیں گی تو تمہاری بکھری ہوئی زندگی نکھر جائے گی۔ وہ اپنے فضل کا ایسا نظام چلائے گا کہ عطاؤں کے سارے بند دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے، اور یہ غموں کی چادر رحمت کی سائبان بن جائے گی، اور دعاؤں کی قبولیت تمہارے لبوں کی مسکراہٹ میں بدل جائے گی، انشاءاللہ۔